محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاسپٹل میں نرسنگ کرتے ہوئے مجھ کو 11 سال ہو چکے تھے۔ یہاں اکثر وہ لڑکیاں لائی جاتی تھیں جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک ننھی جان کو بے قصور موت کے گھاٹ اتار دیتی تھیں۔ لیکن ایک دن اچانک ایک امیر شخص اپنی ملازمہ کو لے کر پہنچا اور ابارشن کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ لڑکی زخمی بھی تھی اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ ڈاکٹر منہ مانگی رقم لے کر کیس کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن میرے ضمیر نے مجھ کو ملامت کی، تو میں نے چپکے سے ایک خفیہ ادارے کو کال کر دی۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں سٹاف روم میں بیٹھی اونگ رہی تھی جب اچانک مجھے باہر سے شور کی آواز آئی تھی۔ میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ اس ہسپتال میں مجھے کام کرتے ہوئے 11 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اکثر اسی طرح رات کو ہنگامہ مچ جاتا تھا۔ جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی تھی تو میں فوراً سے باہر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ ایک آدمی ایک معصوم 18 سالہ لڑکی کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے سر سے اور ہاتھ سے بری طرح خون بھر بھر نکل رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اسٹاف کافی کم تھا، جبکہ میں فوراً آگے بڑھی تھی اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، وہ زخمی ہے اور آپ اسے مزید چوٹ دے رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے یکدم اپنی گن نکالی تھی اور میری کن پٹی پر رکھتے ہوئے بولا، فوراً سے پہلے ڈاکٹر کا بتاؤ مجھے کہاں پر ہے اور اسے کھڑا کرو، نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس آدمی کو دیکھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں فوراً اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی اور اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے آپ کو کیوں اذیت دے رہی ہو؟ کھڑی ہو۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میم، مجھے یہاں سے بھگا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی اس کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر میرا بچہ ختم کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ جبکہ وہ آدمی دھاڑا تھا، اگر مرنا نہیں چاہتی تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں قتل کر دوں گا۔ جبکہ وہ عورت لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مارنا ہے تو مجھے مار دو، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اپنا بچہ ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ۔ جبکہ وہ ایک بار پھر دھاڑتی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گا، اپنے انداز میں ہی تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے اس معصوم لڑکی کے بالوں کو سختی سے تھاما تھا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا، تیری ماں کو بھی اسی طرح میں نے سمجھایا تھا، مگر وہ بھی نہیں سمجھ رہی تھی، اب میں تجھے سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص اس لڑکی کو گھسیٹ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف لے جانے لگا تھا، مگر اب میری انسانیت مجھے مزید نہیں روک پائی تھی۔ میں فوراً ان دونوں کے مد مقابل آ گئی تھی اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم 10 قدم پیچھے نہیں ہوئے تو میں ابھی کے ابھی سیکیورٹی گارڈ بلا کر تمہیں باہر کر دوں گی، یا پھر اس گن کو دکھانے کے جرم میں تمہیں حوالات میں بند کروا دوں گی۔ تم ہسپتال کے عملے کے ساتھ ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولا، سیکیورٹی گارڈ بلاؤ یا پھر پولیس افسر کو، مجھے تو ابھی جانتی ہی نہیں، بہتر ہوگا کہ جا کر ڈاکٹر کو بلا دو، ورنہ میں واقعی نہیں بخشوں گا۔ تم دونوں خواتین ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ اس آدمی کو اتنا غصہ کرتے دیکھ میرے ہاتھ ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا اور میں واقعی میں پولیس کو فون کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا موبائل فون چھین لیا تھا اور بولا، تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں واقعی تمہیں مار کر یہاں سے چلا جاؤں؟ جبکہ میرا اب روم کانپ رہا تھا۔ میں اب شدت سے دعا کر رہی تھی کہ ڈاکٹر برہان صاحب باہر آ جائیں۔ صرف ایک واحد وہی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھے،
باقی 2 نرسیں اور 3 ڈاکٹر چھٹی پر تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سامنے سے ڈاکٹر سائمہ بھاگتی ہوئی چلی آئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ 3 دن سے مسلسل وہ چھٹی پر تھیں۔ آج ان کو دیکھ میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ آتے ساتھ انہوں نے اس آدمی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولیں، اس طرح سے ہنگامہ مت کرو، یہ سرکاری ہسپتال ہے، کیا چاہتے ہو تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے؟ اے لڑکی کھڑی ہو۔ جلدی سے اس نے زخمی لڑکی کو دیکھا تھا اور جلد بازی میں اسے کھڑا کرتے ہوئے بولی، تم یہیں پر ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ جبکہ وہ ڈاکٹر سائمہ کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، میں نے کہہ دیا ہے اس کو ابھی کے ابھی ختم کرو، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا چاہ رہی ہو؟ میری ذات کا تماشا بن جائے؟ اگر میڈیا میں ذرا بھی یہ بات پھیل گئی تو تم جانتی ہو کہ میری پوری ساکھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ڈب کے ڈاکٹر سائمہ فوراً سے بولی، تمہاری خاطر میں آ گئی ہوں نا، اب میں سب سنبھال لوں گی، تم بے فکر رہو۔ جبکہ اچانک ہی انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولی، جا کر نرس شبینہ کو میرے کیبن میں بھیج دو، فوراً سے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی، ڈاکٹر سائمہ شبینہ چھٹی پر ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور چند لمحے کے بعد بولی، اچھا تم آ جاؤ، مجھے کام ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس زخمی لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی تھی۔ میں بھی اس لڑکی کو سہارا دینا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر سائمہ نے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ آدمی بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے بندوق ابھی تک اندر نہیں رکھی تھی۔ میں ڈاکٹر سائمہ کے ساتھ اس لڑکی کو اندر لیے آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سائمہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میڈم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ یہ اس بچی کا ابارشن کروانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس کے زخم دیکھیں، شاید اس کو مارا پیٹا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر سائمہ غصے سے بولی، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں یہاں پر کیا کام ہوتے ہیں؟ یہ ایک ناجائز بچے کو لیے پھر رہی ہے۔ بہتر ہے یہی معاملہ دفن کر دیا جائے، ورنہ مصیبت آ جائے گی اور پوری زندگی پڑی ہے۔ اس لڑکی کی ابھی 18 سال کی عمر ہے۔ اچھا ہے، ہمیں بعد میں دعائیں دے گی۔ جبکہ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اپنا بچہ ختم نہیں کرنا چاہتی، میں ماں ہوں، اس کی ایسا ظلم مت کریں۔ وہ آدمی پاک صاف ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن میں اپنا بچہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ ڈاکٹر سائمہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم کیوں اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہو؟ لڑکی تمہاری پوری ایک زندگی ہے، ابھی تم صرف 18 سال کی ہو۔ یہ معاملہ ختم کر کے کہیں اور چلی جاؤ، شادی کرو اور پھر ایک جائز اولاد کو جنم دو۔ یہ تو ایک ناجائز اولاد ہے۔ جبکہ وہ لڑکی بولی، میں نہیں جانتی کہ جائز کیا ہوتا ہے اور ناجائز کیا ہوتا ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں صرف میرا بچہ ہے، مجھے اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس دنیا میں اسے پیدا کر کے میں اس سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی بھی اس کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دوں گی، اس کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اب خدا کے لیے میری مدد کر دیں، ایسا ظلم مت کریں۔ میں بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بہت مارا۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، نہیں کریں ایسا۔ وہ بار بار روئے چلی جا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، شاید خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری آ رہی تھی۔ اس کی حالت پہلے ہی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید سروائیو نہیں کر پائی تھی اور اسی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ڈاکٹر سائمہ نے کرسی کا سہارا لے کر گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس آدمی کو اندر بلاؤ۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر سائمہ پر ڈالی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میڈم آپ بھی تو ایک عورت ہیں
اور کئی سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ یہ ظلم مت کریں۔ جب وہ لڑکی ابارشن چاہتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اس انسان کو سمجھا بھی تو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ اس کو جانتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، ہم مجبور ہیں نادیہ، تمہیں نہیں معلوم یہاں پر معاملات کس طرح سے سنبھالے جاتے ہیں۔ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں اور مجھے یہاں پر 25 سال۔ بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو اور اس آدمی کو بلا لو۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح معاملات ڈیل کرنے ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ کی بات سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہو کر، ایک مسیحا ہو کر وہ ایسا ظلم و ستم کر رہی تھیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ ایک عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ آدمی بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اندر ڈاکٹر سائمہ بلا رہی ہیں اور میرا موبائل فون مجھے دے دو۔ میں کسی کو فون نہیں کر رہی۔ اس آدمی نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور موبائل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، کوئی عام انسان نہیں ہوں میں۔ تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر کے یہاں سے جا سکتا ہوں۔ پولیس اہلکار، میڈیا یا پھر یہاں کا قانون میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں جی سر بول کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے تھے جن میں عورت آ کر اپنا ابارشن کرواتی تھی کیونکہ بچے ناجائز ہوتے تھے، لیکن وہ عورتیں مطمئن ہوتی تھیں، راضی ہوتی تھیں اور یہ کام کروانا چاہتی تھیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ وہ لڑکی ایسا نہیں چاہتی تھی اور یہی چیز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسٹاف روم میں بیٹھنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر میں ڈاکٹر سائمہ کے کیبن کے پاس آ گئی تھی۔ میں ابھی اندر جاتی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے میرے قدم باہر کو جکڑ لیے تھے اور وہ آدمی ڈاکٹر سائمہ کو ڈرا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ڈاکٹر، مجھے یہ فلسفی باتیں نہیں سننی۔ میں نے کہا ہے کہ اس بچے کو ختم کرو تو مطلب ختم کرو۔ تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر معاملہ حل نہیں کیا گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ لڑکی میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ میری بیوی، میرے بچے، میرا ایک خاندان ہے۔ میں مزید کسی اور بچے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ سب ایک غلطی کا نتیجہ ہے جسے اب میں مزید نہیں دہراؤں گا۔ جبکہ ڈاکٹر سائمہ فوراً سے بولی تھی کہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ بھی تو اس بات کو سمجھیں نا، جتنی بھی عورتیں میرے پاس آتی ہیں ان سب کا پکا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ مطمئن ہوتی ہیں، راضی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی نہیں ہے۔ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں آئے، وہ اس کو پالے پوسے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنا بچہ لے کر بہت دور تک چلی جائے گی۔ آپ کم سے کم اس بارے میں سوچیں تو صحیح۔ آپ اس بیچاری کو جینے دیں۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی ہے، اسے جانے دیں۔ جبکہ وہ آدمی بولا، میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ 9 مہینوں کے بعد میرے قدموں میں لا کر اپنی اولاد رکھے گی اور بولے گی، یہ لو اپنی اولاد، اس کے بدلے میں مجھے ڈھیروں ڈھیر پیسہ دے دو۔ اس لیے میں ایسا کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے تمام چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر ڈاکٹر سائمہ خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ بولا تھا، اس کیس کے لیے میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا، منہ مانگی رقم دوں گا، بس تم یہ کیس ڈیل کر لو، خدا کے لیے میری مدد کرو، تمہیں پیسوں میں نہلا دوں گا۔ ڈاکٹر سائمہ کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ معاملہ تمام ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سائمہ اس کا کام ضرور کریں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ بے اختیار بولی، میں اس کیس کے پورے 5 لاکھ روپے لوں گی، کیا تم دو گے؟ اگلی طرف سے فوراً جواب موصول ہوا،
تھا۔ ہاں ہاں میں دے دوں گا، اور ابھی کے ابھی چیک کاٹ کر دے رہا ہوں یا پھر بینک میں ٹرانسفر کر دوں گا، تم اس کا کام تمام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف آنے لگا۔ میں فوراً ہی دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر سائمہ بہت اچھی عورت تھی، پھر وہ پیسوں کے لیے ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کے بعد میرے نمبر پر فون آیا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ نے مجھے اپنے کیبن میں بلا رہی تھی۔ میرا اب ان کا چہرہ دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں مجبور تھی، جانا بے حد ضروری تھا۔ میں اپنے دل کو سمجھا کر ان کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر سائمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپریشن کا انتظام کرو، ہمیں جلد سے جلد اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ میں بے اختیار بولی، آپریشن کیا مطلب؟ کتنا ٹائم ہو چکا ہے اس کے بچے کو؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سر جھکا کر بولی، 4 مہینے اس نے بچے کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، جبھی یہ اتنی زیادہ بے چین ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، یعنی اگر ہم یہ رسک لیتے ہیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سائمہ آپ ایک مسیحا ہیں، آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی تھی، تمہیں اس کام کے لیے پورے 20,000 روپے دوں گی، اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ اگر شبینہ یہاں پر ہوتی تو مجھے تمہاری باتیں نہ سننا پڑتی۔ فوراً سے تیاری کرو ورنہ تمہاری جاب بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کیبن سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں نیم بے اختیار اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، میرا بچہ مت مارو، میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لو۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے تھے، لیکن ایسی محبت، ایسی ممتا میں نے بالکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ میں قدم بقدم چلتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کرنا، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، مجھے نوکری بہت عزیز ہے، اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس نوکری کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں کمرے سے باہر آنے لگ گئی تھی تاکہ میں آپریشن کی تیاری کر سکوں، مگر اسی پل اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نیم غنودگی کی حالت میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے، رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر تمہاری نوکری یہاں سے چلی جاتی ہے تو تمہیں کہیں اور نوکری مل جائے گی، تم بہت ایکسپیرینس ہو، اللہ کے لیے میری مدد کر دو، میرا بچہ مت مارو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میرا ضمیر جھنجھوڑ کر رہ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں واقعی میں مجبور ہوں، باہر کھڑا وہ شخص درندہ ہے، اگر میں نے تمہاری مدد کی تو واقعی میں مجھے مار ڈالے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا شوہر بھی نہیں ہے، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری مدد کر دو، میرا بچہ مت مارو، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ لیکن میں واقعی میں مجبور تھی۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں باہر آئی تو اچانک ہی اس آدمی نے میرا بازو تھام کر مجھے دیوار سے لگا دیا تھا۔ میں اگلا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غرا کر بولا، یہ لڑکی پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، تم سے جتنا کہا ہے تم کرو، ڈاکٹر نے تمہیں پیسوں کی آفر کی تھی، میں بھی تمہیں پورے 1,00,000 روپے دوں گا، ابھی کے ابھی تمہیں چیک دے رہا ہوں کہ بس تم اپنی زبان بند رکھنا اور اس کا بچہ ختم کر دو۔ جبکہ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور خاموشی سے اسٹاف روم میں آ گئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک میں اس ہسپتال میں 11 سال سے کام کر رہی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی کسی بچے کا خاتمہ نہیں کیا تھا۔
یہ کام نرس شبینہ اور نرس سائمہ کیا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک ایماندار نرس کے طور پر کام آتی رہتی تھی، اس لیے آج تک نہ میری تنخواہ بڑھی تھی اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی بونس ملا تھا۔ میرے برعکس شبینہ کو آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے اور وہ کافی ترقی پا چکی تھی، کیونکہ یہ لوگ بہت خاموشی سے یہ کالا دھندا کر رہے تھے۔ کئی بار شبینہ نے مجھے بھی کہا تھا کہ تم بھی یہ کام کیا کرو، ہمیں پیسے کمانے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کروا رہے ہیں تو ہمیں کیا دقت ہے، پریشانی ہے۔ لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ آج پہلی بار میں یہ کام کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ جب ڈاکٹر سائمہ کی کال میرے پاس آئی تھی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی، تم ابھی تک سٹاف روم میں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تم نے آپریشن کی تیاری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلد سے جلد اس کام کو نمٹانا ہے۔ وہ آدمی سر پر کھڑا ہوا ہے، جبکہ میں بے اختیار بولی، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ وہ ہے کون؟ مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا تھا اور غصے سے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، جا کر فوراً سے تیاری کرو۔ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ جبکہ میں نے فون کاٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس آدمی کی عمر کافی زیادہ تھی اور لڑکی محض 18 سال کی تھی۔ اس کے کپڑے وغیرہ دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ان کے گھر کی ملازمہ ہے یا پھر کوئی فقیرنی ہے، کیونکہ اس کے کپڑے اتنے خاص اچھے نہیں تھے جتنے اس آدمی کے تھے۔ میں خاموشی سے آپریشن تھیٹر میں آ کر تمام نظام سنبھالنے لگی۔ 1 لاکھ وہ آدمی مجھے دے رہا تھا اور 20,000 ڈاکٹر سائمہ میری ہتھیلی پر رکھنے والی تھی۔ میرے بچوں کی عیدی ہو جاتی۔ میں نے خود کو دل کو سمجھا لیا تھا، یہاں سب پیسہ کمانے آئے ہیں، جب وہ آدمی راضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس عورت کے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ میں نے خود کے دل کو یہ باتیں کہہ کر سمجھا لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ تمام انتظامات کر کے میں نے ڈاکٹر سائمہ کو فون لگا دیا تھا اور انہیں اطلاع دے دی تھی کہ میں آپریشن کی تیاریاں مکمل کر چکی ہوں اور خود باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر سائمہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تھی اور اس لڑکی کو وہ ویل چیئر پر لا رہی تھی۔ انہوں نے دور سے ہی مجھے اشارہ کیا تھا، جبکہ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرا دل بہت بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں بنا ان کی طرف دیکھے ہسپتال سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر کو ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ دل اتنا بھاری سا ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے انسانیت کا قتل ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ صرف پیسوں کے لیے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ میں نے بے اختیار سر نفی میں ہلا دیا تھا کہ نہیں، اب اور نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ خود کو ملامت کر کے اپنا موبائل فون اٹھا چکی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے خفیہ ادارے کو فون کیا جو اکثر ایسے کرائم رپورٹس درج کرتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں سیکیور کرنا تھا۔ بچہ ناجائز تھا، جائز تھا، مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ صرف اور صرف اس بچے کو بچانا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنا بڑا عذاب اپنے لیے کھڑا کر رہی ہوں۔ میری پہلی بیل پر ہی ان لوگوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں تمام رپورٹس دے دی تھی، جبکہ وہ فوراً سے بولے کہ ہم ابھی پہنچتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے آپریشن کو روکنے کی کوشش کریں، ہمیں پہنچتے پہنچتے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے اپنے قدم آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچی تو وہ اس آدمی سے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی تھی اور سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی، میں نے ابھی تمہیں اشارہ کیا تھا، تم مجھے نظر انداز کیے باہر کو کیوں آ گئی تھی؟ جبکہ میں فوراً سے بولی، میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے میں چلی گئی۔ آپریشن شروع کر دیں۔ میری بات سن کر وہ آدمی فوراً سے بولا تھا، بہت اچھے، تم 1.5 لاکھ کی حقدار ہو، تم بس یہ کام مکمل کر دو، تمہیں اور بھی اچھے پیسوں سے نواز دوں گا۔ جلدی کرو ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔
وہ سختی سے بول کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر سائمہ میری طرف ایک نظر ڈال کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ بولی، بہت ہی کوئی لالچی عورت ہو، ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے انسانیت اور ضمیر کا درس دے رہی تھی، میرے اندر مرا ہوا انسان جگا رہی تھی، اور اب خود پیسوں کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی ہے۔ جبکہ میں فوراً ہی بات بناتے ہوئے بولی، جب اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہوں تو انسان کسی کا بھی قتل کر دیتا ہے، یہ تو پھر ایک بچہ ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں اور ٹھیک سے ابھی بنا بھی نہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اپنا کام مکمل کر لیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو بستر پر لیٹی کافی بے چین ہو رہی تھی، بار بار اپنا سر ادھر ادھر مار رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر سائمہ بولی، اس کو میں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، لیکن کافی سخت جان ہے، شاید اپنے بچے کو ختم ہونے نہیں دینا چاہتی، اس لیے بے چین ہے اور بے ہوش نہیں ہو رہی۔ جب تک یہ بے ہوش نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ وہ مزید بولی کہ میں ایک ضروری کال کر کے آ رہی ہوں، تم جب تک اس کا دھیان رکھو۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تو ڈاکٹر سائمہ چلی گئی تھی۔ انہوں نے خود مجھے موقع دے دیا تھا۔ میں فوراً اس لڑکی کے پاس آئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا پانی چھڑکتے ہوئے بولی، دیکھو بے ہوش نہیں ہونا، تم ہوش میں رہنا، اگر تم اپنا بچہ حیات چاہتی ہو تو تم ہوش میں رہو۔ جبکہ وہ ابھی بھی کافی نڈھال ہو رہی تھی۔ میں بس اب دعا کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سائمہ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد آئیں تاکہ ادارے کے لوگ آ کر اس بچی کو بچا سکیں۔ میں اتنی ظالم نہیں تھی کہ ایسا ظلم ہوتا دیکھتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 10 منٹ، 20 منٹ اور 25 منٹ بیت گئے تھے، یعنی یہ ادارے کے لوگ نہیں آنے والے تھے۔ مگر اچانک ہی باہر شور کی آواز آئی تھی۔ میں باہر پہنچی تو باہر پولیس کی بھیڑ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سائمہ ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر سائمہ کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے مسکراہٹ پاس کی تھی، اور پھر اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس چلی آئی تھیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ تمہارا۔ کئی سالوں سے میں پیسوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، پیسے بنانے کے لیے نہ جانے میں نے کتنی ننھی معصوم جانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا۔ شاید اس لیے میں آج تک اولاد کی خوشی سے محروم رہی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ مزید بولی، یہ بچی شادی شدہ ہی ہے، اس کی کوکھ میں کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے۔ یہ جو آدمی گیا ہے نا، یہ اس کے شوہر کا بڑا بھائی ہے۔ اس کا شوہر مر چکا ہے اور یہ ایک بیوہ ہے اور اپنے شوہر کی آخری نشانی کو بچانا چاہتی ہے، مگر یہ درندہ اس کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو جائیداد کا بٹوارا ہو جائے گا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو مر چکا ہے، اس کی جائیداد اس کے بچے کے پاس چلی جائے گی۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی کافی سلیقہ شار لڑکی ہے، اور یہ شخص جو ابھی ابھی گیا ہے یہ بھی بہت زیادہ امیر و کبیر تھا۔ لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا ضمیر زندہ کر دیا۔ جیسے ادارے کو تم نے فون کیا تھا، انہوں نے تم سے اس کی تمام ڈیٹیل دی تھی، اور وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ سب کے سب رشوت خور ہیں اور ان کے پاس پہلے ہی رشوت پہنچا دی گئی تھی۔ جب بھی کوئی بھی نہیں آیا تھا، جس وقت تم مجھے نظر انداز کیے باہر چلی گئی تھی، میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں اس وقت سمجھ گئی تھی انسان پیسوں کے پیچھے بھاگ کر صرف اپنا آپ ختم کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب تم جیسی نرس اتنی ہمت دکھا سکتی ہے تو میرے پاس پھر تو بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنے اثر رسوخ چلائے اور پولیس کو فون کر دیا، اور ڈی ایس پی میرا بھائی ہے، اس کو فوراً ہی ایکشن لیا گیا تھا اور اس آدمی کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی بھی یہ بچی سیف نہیں ہے۔ اس آدمی کے پاس بہت سے ایسے ہتھ کنڈے ہوں گے جس کے ذریعے وہ باہر آ جائے گا،
اور اس سے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اس لیے مجھے وقت سے پہلے اس لڑکی کو کہیں محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا۔ تو میں بے اختیار بولی، آپ نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہوا ہے، وہ پریگننٹ ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہ ہوگا؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو کسی بھی قسم کا انجیکشن نہیں دیا ہے، دراصل وہ کمزوری کی وجہ سے ہی بے ہوش تھی، میں نے بس اسے آپریشن تھیٹر تک پہنچا دیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے دوسرے گھر بھیج دوں، سوات میں نے سوچ لیا ہے کہ اس بچی کو اب اس دنیا میں لا کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے اپنی جان پر کھیلنا پڑے۔ کیا بتا میرا سونا رب میرے ایک اس عمل سے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کی مخلوق کو مارا پیٹا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا جذبہ دیکھ میں نے دل ہی دل میں سکون حاصل کیا تھا۔ زندگی ایک لمحے میں میری بھی تبدیل ہو گئی تھی، اور اس پورے قصے نے مجھے ایک بہترین سبق دیا تھا۔ انسانیت کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے، جس شخص میں انسانیت نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ راتوں رات ڈاکٹر صاحبہ نے اسے سوات بھیج دیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 7 مہینے کے بعد خبر ملی تھی کہ رب تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس کو بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور بڑا ہو کر اس کا بچہ بھی اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اس درندے کو ڈی ایس پی صاحب نے بہت کڑی سے کڑی سزائیں دلائی تھیں، زخمی کرنے کے بھی اور ایک قتل کرنے کے بھی، جبکہ ڈاکٹر سہما کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے سے نواز ڈالا تھا، وہ بھی حاملہ تھی۔ ان کا یہ عمل انہیں اس عمر میں ماں بنا چکا تھا۔ بے شک میرا رب جسے چاہے اولاد عطا کرے اور جسے چاہے اپنے قہر سے نواز ڈالے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔